अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद अजीज़ मलिक। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 112 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर मुबैना तौर पर बेकायदगियों बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट। और इसके अंदर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ठेकों में की अलाटमेंट में गड़बड़ है, फिर ज़ायद नरखों पर ठेके दिए गए हैं, फिर जाली दस्तावेज़ात का क्या मामला है। ये तमाम वो इशू है, इस पर हम तफसील से बात करते हैं। और तफसील में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए व्लॉग मिल सके। तफसील कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों, गैर कानूनी ठेकों की अलाटमेंट, ज़ायद नरखों और जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए कौमी ख़ज़ाने को मुबैना तौर पर 10 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने का इंकशाफ हुआ है। मंसूबे का इब्तदाई जो PC1 था वो 69 बिलियन का था, फिर उसको बढ़ाकर इसकी लागत 112 अरब कर दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो में मेरे ज़राए ने तस्दीक की है कि इब्तदाई छानबीन जारी है मंसूबे के हवाले से, जिसमें बेकायदगियों बेज़ाब्तगियों के सुराग मिले हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये CNW के तहत वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से चलाया जा रहा है। नैब के मुताबिक इस इदारा इस वक्त NIT1 NIT2 ये दो प्रोजेक्ट इनको तकसीम किया गया था इस प्रोजेक्ट को, और इसका वो जायज़ा ले रहे हैं जिसकी मजमूई लागत 50 अरब के करीब है। जबकि NIT3 भी जो है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी अवार्ड कर दिया गया है, तो उसको भी तहकीकात उसकी भी की जा रही हैं। नैब को जो इल्ज़ामात थे उसमें कुछ तहकीकात के दौरान ये मालूम हुआ कि कुछ ठेकेदार वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के अहल नहीं थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और जो बोलियाँ थी वो MRS 2022 यानी जो मार्केट रेट होता है उसको सरकारी तौर पर जो है उसका नाम MRS होता है, उसके तहत 2022 के मुताबिक उसको मंजूर की गई, जिससे कौमी ख़जाने को जो है वो 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इंक्वायरी में ये भी कहा गया कि ठेकों के अलाटमेंट के अमल से मार्केट में शफाफ मुकाबले के रुझान को नुकसान पहुंचा। बाज़ अवार्ड जो हैं बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी तौर पे दिए गए हैं। तहकीकात के दौरान जाली दस्तावेज़ात और मुबैना तौर पर टेम्पर डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं, और नैब का कहना यह है कि मज़ीद रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है और साथ साथ प्रोजेक्ट के अंदर गैर मेयारी तामीरात और नाकस मटीरियल के इस्तेमाल के भी इल्ज़ामात सामने आए हैं। अब ये था जनाब इस प्रोजेक्ट के हवाले से अब तक की जो तहकीकात हैं उसके अंदर ये इल्ज़ामात सामने आए हैं। फिर मेरी बात हुई KP रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शहजाद नसीर से, तो उन्होंने मुझे एक तफसीली जवाब भिजवाया। उन्होंने कहा कि मंसूबे की जो का दायरा कार में तब्दीली यानी इसके स्कोप में तब्दीली की गई, मार्केट रेट्स में चूँकि इजाफ़ा हुआ और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मज़ीद कामों को इसके अंदर शामिल किया गया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट की लागत की जो नज़रसानी थी वो ज़रूरी थी। तो नए तखमीने, मौजूदा माशी हालात, अपडेटेड शुदा शेड्यूल्स और तकनीकी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए गए ताकि मंसूबे की लागत का तयन, बजट की तकसीम और सरगर्मियों का मौसर नफाज यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि ये जो NIT1 और 2 हैं उस पर 50 अरब के करीब लागत आई है, जिसके 50% काम भी अभी मुकम्मल हो गया है। उन्होंने कहा कि इसका इनिशियल प्रोजेक्ट में इसकी लागत 64 अरब थी, हमने इसको 50 अरब में दिया है, ये उनके बकुल हमने बचत की है। फिर वो कहते हैं कि जनाब जिन कंपनियों को हमने दिया है वो कम तरीन लागत यानी उनकी जो बोलियां थी वो सबसे कम थी, हमने उस पर दिया है। फिर वो कहते हैं कि तकनीकी तौर पर भी ये कंपनियां बड़ी अहल थीं और मुकर्रा जो इनका मेयार था उस पर पूरी उतरती थीं। उन्होंने कहा कि जनाब इन तमाम ठेकों में जो हमने दिए
اس کی منظوری جو تھی وہ عالمی بینک نے ساتھ ساتھ وہ دیتا رہا، اور عالمی بینک کا NOC اس وقت جاری ہوتا ہے جب پورا خریداری کا عمل جو ہے وہ متعلقہ قواعد و ضوابط کے مطابق شفاف اور میرٹ کے مطابق ہو۔ انہوں نے الزام مسترد کر دیا کہ MRS 2022 کے مقابلے میں انتہائی زیادہ نرخوں پر ٹھیکے دینے سے حکومت کو 10 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ دعویٰ حقائق کے منافی ہے، کیونکہ اگست 2022 سے مارچ 2024 کے دوران ملک غیر معمولی مہنگائی، روپے کی قدر میں شدید کمی، تعمیراتی سامان، ایندھن، اسٹیل، سیمنٹ، مشینری اور ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات میں غیر معمولی اضافے سے دوچار تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ MRS جو 2022 تھا وہ مارکیٹ حالات کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا، لیکن 2024 میں جب ٹینڈر اور بولیاں دی گئیں اس وقت نمایاں فرق آ چکا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی تھی، روپے کی قدر کم ہو گئی، اس کی وجہ سے ہوش ربا مہنگائی میں یہ چیزیں جو بھی سیمنٹ، سریا چیزیں لگتی ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی تھی۔ اس لیے ان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ 2022 کے مطابق ہم نے کیوں نہیں دیے، تو یہ وجہ تھی کہ مارکیٹ میں چیزیں بہت مہنگی ہو گئی تھیں، لہٰذا اس کو کمپیریزن کرنا اس حالات کا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قیمتوں میں اضافہ مالی نقصان کا مطلب اس میں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مالی نقصان اس سے نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس لیے مہنگے ہو گئے پروجیکٹ کہ غیر معمولی ہوش ربا مہنگائی ہوئی، معاشی حالات جو تھے، ڈالر جو تھا وہ اوپر جاتا رہا، روپیہ ڈاؤن ہوتا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے یہ سارا جو نقصان ہوا ہے، یہ نقصان کسی ہم نے کوئی مالی نقصان اس طرح نہیں کیا ہوئے، تو مہنگائی کیا تو ہوا ہے، ہمیں وہ ریوائز جو تھے ریٹس 2022 کے اس کو ہمیں ریوائز کرنا پڑ گیا، کیونکہ ان ریٹس میں کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ خریداری کا عمل تمام قواعد کے مطابق اور مکمل یعنی کمپیریٹیولی جو کمپیٹیٹیو سسٹم کے ذریعے دیا گیا ہے، جس میں تمام سکیمیں کم ترین اور تکنیکی طور پر اہل بولی دہندگان کو دی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کی بولی کم تھی ان کو نہیں، اور جو جن کی بولی زیادہ تھی ان کو ہم نے دیا، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ورلڈ بینک جو تھا وہ دیکھ رہا تھا تمام صورتحال کو، تو ہر کام جو ہم کر رہے تھے ورلڈ بینک کو بھیجتے تھے، اور ہر مرحلے پر ورلڈ بینک اس کی تصدیق کرتا تھا، توثیق کرتا تھا، یعنی وہ کنفرم کرتے تھے تو پھر ہم آگے بڑھتے تھے۔ جہاں تک انہوں نے کہا کہ تمام دستاویزات کی بات ہے کہ کہا گیا جعلی ہیں یا ٹیمپرڈ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی دستاویزات، اسناد، اہلیت کے معیار کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور جانچ پڑتال کے دوران کسی قسم کی بے ضابطگی، جعلی دستاویز، رد و بدل شدہ بولی یا کسی اور اہم خامی کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بھی پروسیس تھا بڑا ٹرانسپیرنٹ تھا، ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نیب جو ہے ان کو تحقیقات کر رہا ہے۔ اب یقیناً جب 2022 کے ریٹ کی بجائے 2024 کے ریٹ پر یہ دیا گیا ہوگا تو اس پر کچھ سوالات اٹھیں گے، لیکن اب یہ ہے کہ وہ پراپر ظاہر ہے اس کی ایک اسکروٹنی ہوگی کہ جو ریٹ آپ نے دیے ہیں ان ریٹ میں اور مارکیٹ کے ریٹ میں کتنا فرق ہے، کیا اس فرق سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور اگر یہ ریٹ جو بڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مٹیریل کا ایشو آ رہا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ پھر یہ جو سیریس معاملہ ہے نا کہ جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں کوئی فورجری ہوئی ہے یا اس کے اندر جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جعلی ہیں یا ٹیمپرڈ ہیں، میرے خیال میں یہ سیریس ایشو ہوگا کہ آپ نے کانٹریکٹ اگر کسی ایسے بندے کو دیا ہے جس کی دستاویزات جعلی ہیں، تو یہ ایشو جو ہے یہ کافی اس پہ جو ہے نا میرے خیال میں کہ ایشوز بنیں گے اس پہ، اور نیب ظاہر ہے کہ اس میں اپنا کام کرے گا۔ بہرحال اب ہم رپورٹ انتظار کرتے ہیں کہ نیب اس میں کب کارروائی مکمل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی انکوائری انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوتا ہے، پہلے انکوائری کا، پہلے CV کا، پھر انکوائری کا، پھر دوسری جو انویسٹیگیشن ہے۔ تو ایک اور بات بھی تھی کہ انہوں نے کنفرم کیا کہ جی نیب نے ہم سے ڈاکومنٹس مانگے ہیں، ہم نے دیے ہیں، اور نیب پچھلے کافی ٹائم سے اس پر تحقیقات کر رہا ہے۔ تو میرا یہ تھا کہ اس میں جو پروسیس ہے نیب کا یہ تھوڑا سا اس میں لینتھی ہوتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکومنٹس کو چیک کرنا، پھر ان کو ان کی کمپیریزن کرنا، پھر ان کو بلانا، تو ظاہر ہے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔
بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ کدھر تک جاتا ہے اور اس کے حوالے سے حکومت کا کیا رسپانس ہوتا ہے، حکومت کیا کہتی ہے، سہیل افریدی صاحب اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں، ہم انتظار کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔